افغانستان جگہ جگہ پر اسلام کے متوالے، امریکہ کے مسلط کردہ جمہوری نظام اور وطنی ریاستوں کے تصورات کو جڑوں سے اکاڑ پھینکنے اور ان کی جگہ خلافت کا مبارک نظام قائم کرنے کے لیے دعوت و جہاد کے ایک مسلسل عمل میں مصروف ہیں۔ ایسے میں یہ لادین ٹولہ کیسے یہ تصور کر رہا ہے کہ وہ تبدیلی کی ان مبارک ہواؤں کو پاکستان میں داخل ہونے سے روک پائے گا؟ ایک ایسے وقت میں جب ساری امت جمہوریت، سرمایہ داری اور سیکولرزم کے تسلط سے آزادی کی جدوجہد کر رہی ہے، کیسے یہ میڈیا اس ملک کے عوام کو جمہوریت کے فضائل کا قائل کر پائے گا؟ یقیناً ایسے سب منصوبے خاک میں مل جائیں گے اور انشاءاللہ شریعت یا شہادت ہی کے نعرے اب اس سرزمین پر گونجیں گے۔ جمہوریت کے پرستار آپ سے یہ حقیقت بھی چھپا رہے ہیں کہ جمہوریت کے اپنے دعوے اور عمل کے درمیان شدید تضاد پایا جاتا ہے۔ جمہوریت کا دعویٰ ہے کہ یہ نظام اکثریت کی رائے کی نمائندگی کرتا ہے اور یوں نظام حکومت معاشرے کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے مشورے سے چلتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے یکسر برعکس ہے۔ اول تو جمہوری انتخابات میں کھڑا ہونا اس قدر مہنگا کام ہے اور ایک ایک حلقے میں اتنے آرام سے کروڑوں روپے لٹا دیے جاتے ہیں کہ معاشرے کا ایک مخصوص طبقہ ہی یا کسی مخصوص لابی کی تائید رکھنے والے ہی اس کھیل میں اتر سکتے ہیں۔ عام آدمی تو خواب میں بھی الیکشن لڑنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ یوں معاشرے کی بیشتر آبادی کا کردار تو پہلے ہی سے متعین ہو جاتا ہے کہ وہ ساری زندگی شرافت کے ساتھ ووٹ ڈالنے کی مقدس امانت ادا کریں گے، الیکشن میں کھڑا ہونا ان کا کام نہیں۔ پھر خود ووٹ ڈالنے کے عمل میں بھی اگر ملک کی اکثریت سرے سے شریک ہونا ہی پسند نہ کرے تو پھر بھی جس اقلیت نے ووٹ ڈالنے کا فیصلہ کیا ان کے ووٹوں کا نتیجہ قبول کرنا اکثریت پر لازم ہوتا ہے۔ مثلاً پاکستان میں سن 88 سے لے کر سن 2008 تک کے تمام انتخابات میں رجسٹر شدہ ووٹروں میں سے عملاً ووٹ ڈالنے والوں کا تناسب 45% سے بھی کم رہا، یعنی اس 20 سالہ طویل عرصے میں ووٹ نہ ڈالنے والے ہمیشہ ووٹ ڈالنے والوں سے زیادہ رہے، لیکن نظام پھر بھی جمہوری ہی کہلایا، حالانکہ عملاً نظام اقلیت کی رائے سے چلتا رہا۔ پس پاکستانی جمہوریت کا یہ دعویٰ کہ عوامی اکثریت کا نمائندہ نظام ہے محض ایک فریب اور ڈھکوسلا ہے۔ جمہوریت کے پرستار آپ سے یہ حقیقت بھی چھپا رہے ہیں کہ حالیہ انتخابات کے نتائج بھی اس جمہوری نظام پر عوام کی بے اعتمادی کا منہ بولتا ثبوت ہیں اور ان انتخابات کے نتیجے میں بھی ایک اقلیت کی رائے اس ملک کی اکثریت پر مسلط کر دی گئی ہے۔ عملاً 20 کروڑ کے قریب آبادی کے ملک پر آج جو جماعت حکومت بنانے چلی ہے اسے قومی انتخابات میں صرف 1.5 کروڑ کے قریب ووٹ حاصل ہوئے ہیں۔ جی ہاں، 20 میں سے صرف 1.5 کروڑ۔ جمہوری قوانین کے مطابق ملک کی آبادی میں سے محض 18 سال سے زائد عمر کا شخص ہی ووٹ ڈال سکتا ہے اور 18 سال سے زائد عمر والوں کی کل تعداد 11 کروڑ سے کچھ زیادہ بنتی ہے۔ ان 11 کروڑ میں سے محض 8.5 کروڑ کے قریب لوگوں کی رجسٹریشن مکمل ہو سکی اور یوں 2.5 کروڑ سے زائد لوگ تو 18 سال سے بڑے ہونے کے باوجود ووٹ ڈالنے کے عمل سے ہی باہر ہو گئے۔ پھر باقی ماندہ 8.5 کروڑ میں سے تقریباً 4.5 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالے، یعنی 18 سال سے زائد عمر کی آبادی کا تقریباً 40% حصہ۔ گویا 18 سال سے بڑے 60% لوگوں نے تو پھر بھی ووٹ نہیں ڈالے۔ پھر ووٹ ڈالنے والوں میں سے بھی صرف 1.5 کروڑ کے قریب لوگوں نے فتح یاب قرار دی جانے والی جماعت کو ووٹ دیا، یعنی 18 سال سے بڑی عمر والوں کا محض 13.63%۔ سبحان اللہ! کیا اسی کو عوام کی اکثریت کا نمائندہ نظام کہا جاتا ہے؟ کیا اس نتیجے کو کسی بھی پیمانے سے مجاہدین کی دعوت کی شکست اور اس سیکولر جمہوری نظام کی فتح قرار دیا جا سکتا ہے؟ پھر جمہوریت کے پرستار آپ سے یہ حقیقت بھی چھپا رہے ہیں کہ اگرچہ مجاہدین انتخابی عمل میں شرکت کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن اس امر سے انکار بہرحال ممکن نہیں کہ عوام کو جمہوری چوکھٹ کے اندر رہتے رہتے بھی اپنی رائے کے استعمال کا جس قدر موقع دیا گیا انہوں نے اسے مجاہدین کے موقف کی تائید ہی میں استعمال کیا ہے۔ وہ سیاسی جماعتیں جو سیکولرزم کی اعلانیہ دائی تھیں شکست کھا گئی ہیں۔ مجاہدین کے خلاف فوجی آپریشنوں کی پالیسی، ڈرون حملوں کی غیر اعلانیہ حمایت کی منافقانہ سیاست،
امریکہ کے اتحادی بن کر اس جنگ کو اپنی جنگ کہنے کا مکروہ موقف سب کو عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ پھر یہ دعویٰ کیسا کہ یہ انتخابات در حقیقت طالبان کی دعوت کو شکست ہیں۔ بس حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ، اس کے اعلی کار حکمران اور میڈیا پر چھائے ہوئے سیکولر صحافی اور تجزیہ نگار حقیقت کا سامنا کرنے کی جرت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل سے اتباع شریعت، نفاذ اسلام اور جہاد فی سبیل اللہ کی دعوت دن بدن معاشرے میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج جمہوری نظام محض بندوق کے زور سے عوام پر مسلط ہے، اور جس دن عوام کو یہ آزادی ملی کہ وہ ایک حقیقی اسلامی نظام اور خالص شرعی طرز زندگی کی طرف واپس پلٹیں اور زرداری، قیانی اور ان جیسے دیگر لٹیروں کی سربراہی سے جان چھڑا کر امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد نصرہ اللہ کے جھنڈے تلے کھڑے ہو جائیں۔